تو اسلام نے اعتدال والا راستہ بتایا نا. اور دیکھتے ہیں ہم اسلام میں اعتدال لباس کے بارے میں. دیکھو بالوں کے بارے میں بھی بعض مذاہب میں دستور ہے کہیں کے بھی بال نہ رکھو. بعض لوگوں میں تو فیشن ہے, سر بھی مڑوا لیا, داڑھی بھی, مونچھیں بھی, بالکل ایک دم جیسے تہذاب سے نہ آگے آئے ہوں, سمجھ رہے ہیں نا. اور بعض لوگوں میں یہ رواج ہے کہ کہیں کے بال بھی نہیں کاٹنے. جیسے سکھوں میں ایسا ہوتا ہے, داڑیاں نان اسٹاپ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, مونچھیں, باقی چیزوں کی میں رپورٹ پیش نہیں کر سکتا بھائی, جو ہم رپورٹ اسی کی پیش کر سکتے ہیں, ہمیں نظر آ رہی ہے نا چیزیں, باقی ان کے گھریلو معاملات ہیں وہ آپس کے ان لوگوں کے. لیکن سر کے بال ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں, وہ مونچھیں بڑی چلی جا رہی ہیں, داڑھی بڑی چلی جا رہی ہے. ایک قوم نے سرے سے بال ہی بالکل اڑا دیے, ایک قوم نے بال رکھے تو ایسے کہ کہیں کے بھی نہ کاٹو. اسلام نے اس معاملے میں بھی کیا کیا بھائی, اعتدال. نہ ہر جگہ کے بال رکھنے ہیں, نہ ہر جگہ کے بال چھوڑنے. داڑھی رکھنی ہے. مرد اور عورت میں فرق کس کا ہے, چہرے میں. داڑھی سے مرد اور عورت کے چہرے میں فرق آتا ہے. دیکھو ببر شیر کی ہوتی ہے داڑھی, شیرنی کے نہیں ہوتی. مرغے کے کلغی اور بال ہوتے ہیں, مرغیوں کے بول لو یار, بولو اللہ کا واسطہ, یہ سبق مرغیوں کے نہیں ہوتے. مور کے بڑے بڑے ریش ہوتے ہیں, بال ہوتے ہیں, دہشت ہوتی ہے. مورنی پہ نہیں ہوتی. سرخاب کے خوبصورت بال ہوتے ہیں جس کو ہم پر کہتے ہیں, سرخاب کی مادہ کے نہیں ہوتے. بکرے کی جھالریں لٹک رہی ہوتی ہیں, بکریوں کے دہشت بالوں سے ہوتی ہے. ہر نر کو اللہ نے بال دیے ہیں, مادہ کو نہیں دیے. اب شیر اگر اٹھے ایک دن, معذرت بھائی جو بغیر داڑھی والے پیش کی معذرت, کسی کی توہین مقصد نہیں ہے, ایک مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں میں. اب دیکھو کسی بھی شیر اٹھے اور وہ ہمارے حضرت جو ہے نا, یہ جو ریزر ہے نا, اس کو پھاوڑا کہتے تھے, صحیح ہوتا ہے نا, وہ پھاوڑے سے نہیں وہ کھینچ رہے, تو یہ بھی پھاوڑے سے جو ہے نا وہ. اب شیر کسی دن اٹھے, بولے شیرنی سے کہ یار ماشاءاللہ تم کیسی چمک رہی ہو, بالکل ایسا زبردست, تو میں بھی جو ہے نا یہ صاف کر دوں گا. تو شیرنی کو اچھا لگے گا وہ شیر؟ بولے کہ بھائی میں سہیلی بنانے کے لیے تو بہت سی شیرنیاں ہیں, تو یاد رکھو. اسی طرح مرغا کسی دن اٹھے, بولے یہ کیا میرے اوپر کلغی لٹک رہی ہے اور یہ کیا جھالریں والے لٹک رہی ہیں, مرغی کو دیکھو ٹینشن فری ہے, وہ بھی کٹوا دے اپنی یہ ساری چیزیں, تو پھر کچھ رہے گا وہ. جلال, روب, دبدبا مرد کے چہرے پہ داڑھی سے پیدا ہوتا ہے. تمام پیغمبروں کے داڑھی تھی, ہمارے نبی کی گھنی داڑھی تھی. یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین ترین انسان, داڑھی کے ساتھ یا بغیر داڑھی کے؟ داڑھی کے ساتھ. اکیلا آدھا حسن حضرت یوسف کو دیا گیا ہے, اور یہ تو انگریز نے آ کے ہمیں اس راستے پہ ڈال دیا میرے بھائی. دیکھو داڑھی رکھ کے کوئی کاٹے کتنا عجیب سا لگتا ہے نا یار, چہرے کی سارا نور ختم ہو گیا, اور نہ ہو پھر رکھ لے تو کوئی عجیب سا نہیں لگ رہا ہوتا. چہرے پہ نور, داڑھی. آج تک کوئی ایسا چہرہ آپ نے دیکھا جس کے چہرے پہ نور ہو مگر داڑھی نہ ہو؟ مرد کی بات کر رہا ہوں, بولو نا. کبھی دیکھا یار بڑا نورانی چہرہ ہے مگر کلین شیو ہے, داڑھی نہیں ہے, یا بڑی بڑی مونچھیں ہیں, داڑھی نہیں ہے. پولیس والے ہیں اتنی بڑی بڑی مونچھیں ہیں, بعض پولیس والوں کو مونچھ کا الاؤنس ملتا ہے, اتنی بڑی بڑی مونچھیں, چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, ماشاءاللہ کیسا نورانی چہرہ. کبھی کسی نے کہا ہے کوئی دم کرانے کا دل کیا؟ بھائی یہ تو مرد کی زینت ہے. اعفوا اللحا, بڑھاؤ. اب ہمارے اہل حدیث حضرات جو علماء ہیں انتہائی احترام کے ساتھ, وہ کہتے ہیں بھائی حدیث میں بڑھاؤ, کاٹنے کی اجازت نہیں ہے, تو ایک مٹھی سے زیادہ بھی نہیں کاٹ سکتے آپ, بڑھاتے چلے جاؤ. تو ہم ان کی خدمت اقدس میں کہتے ہیں دیکھو شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کی کوئی حد بندی نہ ہو. اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو, تو کیا پڑھتے چلے جاؤ؟ ہے بھائی 5 ہے بس, اس کے بعد بریک ہے, باقی پھر مرضی ہے, 6 پڑھنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے, لیکن ہے فرض کتنی؟ 5. اللہ نے حکم دیا روزے رکھو, کتنے؟ 30 روزے ہیں نا, 29 یا 30, باقی اضافی جتنا مرضی غریبی ہے. تو شریعت کے زکوٰۃ کتنی ہے؟ یہ سعید انور کی دلیل پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. سعید انور سے کسی اہل حدیث نے کہا تھا, جو کرکٹر ہے نا, توبہ کر لی انہوں نے, کہ یہ جو ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی ہے یہ تو کاٹنا حرام ہے. تو انہوں نے یہ دلیل دی. زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5%. 2.5% تو ہے, ایک لمٹ ہے, اضافی غریبی ہے, زیادہ دے دو. تو ایسے ہی داڑھی بڑھانے کا حکم ہے, تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لمٹ ہی نہ ہو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مٹھی سے زائد بالوں کو کاٹ لیا کرتے تھے, کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. یہ اس کی علامت ہے کہ اس سے زیادہ کاٹنا جائز ہے. باقی آپ بڑھانا چاہیں تو اور اچھی بات ہے, لیکن اتنی نہ بڑھے کہ دیکھنے والوں کو بری لگنے لگے. وہ ہر آدمی کے اپنے حساب سے ہوتا ہے. اور یہ جو خط بنا رہے ہیں داڑھیوں کے الٹے سیدھے, یہ تو بالکل اجازت نہیں ہے, چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ. وہ جو نیچرل, جو اللہ کی طرف سے جو چہرے پہ بال نکلتے ہیں نا, وہ اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں. وہ آپ کے ڈیزائن چہرے کے حساب سے اللہ نے آپ کو لگائے ہوتے ہیں. وہ اس میں کپ رکھ کے, پیالے رکھ کے نا, عجیب عجیب ڈیزائن نہ بنایا کرو, برے لگتے ہیں وہ. تو بہرحال مرد کو زینت بخشی اللہ نے کس سے؟ وائے داڑھی کے بالوں. دیکھو دادا جب ہی لگتا ہے جب چہرے پہ کیا ہو,
दाढ़ी हो यार, आजकल दादे भी मार्केट में अजीब अजीब से आ रहे हैं, दादा ही नहीं लग रहे होते। दादा दादा तो लगेगा यार, ये दादा तो दादा ही लगता है ना, ये दाढ़ी तो हो ना उसके। तो ना तो ये हुक्म दिया अभी दाढ़ी पे, और भी कुछ कहना चाहता था लेकिन पता नहीं अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो इस्लाम ने हुक्म दिया दाढ़ी बढ़ानी है। मूंछों के बारे में इजाजत दे दी भाई, जैसा रख सकते हो रख लो, काटना बेहतर है, क्योंकि दाढ़ी भी बड़ी हुई हो, मूछें भी बड़ी हुई हो और बाल भी पट्टे वाले, फिर ऐसा लगेगा जैसे झाड़ियों से कोई बंदा झांक रहा है बैठे, ऐसे ही लगेगा ना। बाल ही बाल, दो आंखें नजर आ रही होंगी, झाड़ियां हैं वहां कोई बंदा छुपा हुआ। बाल लोग ऐसे होते हैं, बाल भी इतने बड़े और वो दाढ़ी भी, मूछें भी नॉन स्टॉप। तो हुक्म दिया कुस्सु शवारिब, मूछें घटाओ, कितनी कम से कम होठ का बालाई किनारा खुला रहे। बढ़ानी है तो साइडों से बढ़ा सकते हैं, बाज लोगों का होंठ ढके हुए होते हैं मूछों के बालों से, ढक्कन की तरह मडगार्ड होता है ना, जैसे गाड़ी का आगे जो बम्पर होता है। अब अल्लाह के बंदे, तू खा रहा है पी रहा है, कैसे खा रहा है, तुझे घिन नहीं आती? पानी भी, जब वो पानी पी रहे हैं तो बाल उसमें डूबे हुए हैं, ये गंदगी है। और होठ अल्लाह ने इंसान को जीनत के लिए दिए, वो होठ भी छुपा दिया आपने। तो अजीब ड्रामेबाजी चल रही है मार्केट में। तो कैसा प्यारा हुक्म दिया भाई, मूछे कम रखो, दाढ़ी, मूछे बढ़ाने से नूरानियत बढ़ेगी या कम होगी? बे बोलो ना भाई, कम होगी। डाकुओं की होती है बड़ी बड़ी मूछें, हमारे एक मशहूर डाकू है, पहले थी अब कटवा दी उन्होंने, सब जानते हैं, जो बहुत ऊंचे जिन्होंने तरक्की की, वो भी जब तक प्रोफेशनल डाकू थे ना तो मूछें रखी हुई थी उन्होंने। जब वो थोड़ा सा एक उनको एहसास हुआ कि अब थोड़े ज्यादा मैं, क्योंकि बारल पंगे तो नहीं ले सकते ना, डाकू तो डाकू ही होता है। तो जो प्रोफेशनल डाकू होते हैं वो आज भी बड़ी बड़ी मूछें रखते हैं, क्योंकि उनको नूरानियत चेहरे से दिखानी नहीं है भाई। हमने कोई दम थोड़ी करना है किसी पे, तो दुआ थोड़ी करनी है, वो तो घर उजाड़ने हैं, तबाह करने हैं, उसके लिहाज से मूछें बिल्कुल सूट करती है उनके ऊपर। तो कैसा प्यारा हुक्म दिया, मूछें घटाओ दाढ़ी बढ़ाओ। सर के बालों में आपको इख्तियार दे दिया भाई, छोटे भी रख सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, पट्टे वाले बाल भी रख सकते हो, इजाजत है। ट्रेंड भी करा सकते हो, अगर बालों का संभालना मुश्किल हो रहा है ट्रेंड करा लो, तुम्हारा अपना सर है, जैसे चाहो चलो। बेहतर यही है कि बाल रखे जाएं, जब अल्लाह ने सर पे बाल दिए हैं तो रखने के लिए दिए हैं ना, लेकिन फिर जायज है, बहरहाल कटा भी सकते हैं, सवाब नहीं है, लेकिन अफजल यही है कि बाल रखे जाएं। इस पे दलाइल में एक दफा बहुत तफसीली बयान कर चुका हूं कि सर पे बाल रखना ये ट्रेंड से अफजल है। इसके दलाइल क्या है ये फिर किसी और वक्त इस पे रिपोर्ट पेश करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा वो बाल जहां गंदगी हो सकती है उनको रखने को इस्लाम ने हराम करार दे दिया। बगलों के बाल, ज़ेरनाफ बाल, यहाँ गंदगी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा मुद्दत उलमा कहते हैं 15 दिन है। 15 दिन से ज्यादा आप ये बाल नहीं छोड़ सकते, और हदीस में आता है 40 दिन तक तो बिल्कुल आराम है, फिर तो नमाज मकरू होना शुरू हो जाएगी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो इससे बेहतर बालों के बारे में हुक्म हो नहीं सकता। नहाने धोने के बारे में आ जाए, कुछ लोगों को तकलीफ तो होगी, नहाने की बात मैं क्यों कर रहा हूं। बाज कौमें ऐसी हैं कि उनके यहाँ मैला कुचैला रहना इबादत है। कितना मैला कुचैला होगा, गंदा, बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग होगा, उनमें बदबू आ रही होगी, जिस्म से बदबू आ रही होगी। ये एतदाल से तजावुज है। आप देख लें, बहुत से लोग, मैं कौमों के नाम नहीं लेता, बिला वजह किसी कौम को बदनाम करना अच्छा नहीं है, बाज लोग सुन भी रहे होते हैं बयान, लेकिन करीब से गुजरते हैं तो बदबू के भोग वो जो है ना बदबू आना शुरू हो जाती है। इस्लाम ने इस बारे में भी कैसी अच्छी रहनुमाई की, भाई मैला कुचैला रहना कोई इबादत नहीं है, और इस बारे में तो इस्लाम ने इतनी ताकीद की, हक़्क़ुन अला कुल्लि मुस्लिमिन अन यग़तसिला कुल्ला उसबुइन मर्रा, फरमाया हर मुसलमान पर लाजिम है कि हफ्ते में कम से कम एक मरतबा गुस्ल लाजिमी करे। रोजाना गुस्ल को अगर जरूरी करार दे दिया जाता तो ये भी हरज था। अच्छी बात है रोजाना नहाए, लेकिन हर आदमी रोज नहीं नहा सकता, खास तौर पर उन इलाकों में जहां पानी की कमी है। आसानी दे दी भाई, वुजू दिन में 5 दफा करोगे, मुंह दिन में 15 दफा धुलेगा तुम्हारा। भाई हर वुजू में 3 दफा धोते हैं ना, तो 5 दफा वुजू में कितनी दफा धुलेगा? दुनिया में कोई मजहब है जो 15 दफा मुंह धुलाता हो आप? ऐसे तो अच्छे बच्चे भी नहीं करते। माए कहती है ना अच्छे बच्चे मुंह धो के सोते हैं या कुल्ली करके सोते हैं, इतने अच्छे बच्चे दुनिया में किसी मजहब के पास नहीं है। दिन में 15 दफा मुंह धोते हो, 15 दफा मुंह साफ करते हो, कुल्ली करते हो, 15 दफा या कम से कम 5 दफा दांत साफ करते हो, 15 दफा नाक साफ करते हो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सफाई में तो इस्लाम ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। और फिर गुस्ले जनाबत अलग है, गैर मुस्लिमों में गुस्ले जनाबत का कोई तस्वुर नहीं है। इसी तरह सुबह ऑफिस चले जाते हैं सूट टाई पहन के, वही नापाकी की हालत में। खाने से पहले हाथ धोने का हुक्म दिया। ये जो गैरों में चमचों और कांटों से खाने का रिवाज आया है,
یہ ایک ضرورت کی وجہ سے آیا ہے. ضرورت یہ کہ ان لوگوں میں ہاتھ دھونے کا رواج نہیں تھا, انہی گندے ہاتھوں سے کھانا شروع کرتے تھے. ڈاکٹروں نے ان کو بتایا کہ بھائی اس سے بیماریاں پھیلیں گی, تو یہ نہیں کہ اب ہاتھ دھونا شروع کر دیں, اس کا آلٹرنیٹ انہوں نے چمچے اور کانٹے نکال لیے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو وہاں سے یہ رواج آیا چمچے اور کانٹے اور یہ سب چیزیں, ہاتھ دھونے کی ٹینشن سے بچنے کے لیے. ہمارے ہاں تو بھائی یا تو بیسن پہ جا کے پہلے ہاتھ دھو, ورنہ مہمانوں کے لیے دسترخوان پہ ہی ہاتھ دھونے کا انتظام کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو نسوار کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں. آپ اندازہ لگا لو, نسوار کا اتنا احترام کر رہا ہے, وہ کھجور اور زمزم کا کیسا احترام کرے گا, خود سوچو یار. تو یہ صفائی ہے اسلام کی, دانتوں کی صفائی. اچھا, بعض قوموں میں صفائی ہے نا, اس میں بھی بیلنس نہیں ہے. باہر کی صفائی بہت زیادہ, اندر کا خیال نہیں ہے. گھر صاف ستھرے, سڑکیں صاف, روڈ صاف, برش نہیں کریں گے کبھی بھی. یہ بہت لوگوں میں ہے, نہائیں گے نہیں کئی کئی مہینے. ہمارے رشتہ دار گئے کہیں فرانس, کہنے لگے کہ یار فرانسیسی دنیا کی بڑی نفیس قوم ہے, سنا ہے میں نے, بڑے نفیس لوگ ہوتے ہیں, صفائی ستھرائی, خوشبوؤں کا استعمال بہت ہے, بڑے نفیس. کہہ رہے ہم بھی فرانس چلے گئے تو پتہ چلا ان کے ہاں خوشبو اتنی زیادہ اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ ان کی بدبو دنیا میں سب سے زیادہ. ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا بھائی, جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ چیز مارکیٹ میں زیادہ. تو ان کے ہاں نہانے کا, اب تو نہانے لگے, لیکن زیادہ تر, یا زیادہ تر بھی نہیں کہنا چاہیے, بہت سے لوگوں میں نہانے کا رواج نہیں ہے, جس کی وجہ سے اتنی اسمیل آتی ہے کہ پھر پرفیوم کی جو انڈسٹری ہے نا اس نے بڑی ترقی کی ہے. اس بدبو کو چھپانے کے لیے کیا ہوتا ہے, اسپرے. کہہ رہے میں نے وہاں دیکھا, صبح اٹھ کے کلی کر کے برش کر کے منہ کی بدبو دور نہیں کرے گا, اسپرے کر کے آفس چلے جائیں گے. ماؤتھ اسپرے ہے بھائی, صبح جب اٹھے نا تو منہ سے بدبو آ رہی ہے, تو ہمارا اول تو ہمارے الحمدللہ بدبو آ نہیں رہی ہوتی. رات کو ہم نے بریانی کھائی ہوتی ہے خوشبودار, تو کتے بلی الحمدللہ نہیں کھائے ہوتے, سور نہیں کھایا ہوتا, کوئی کتے نہیں کھائے ہوتے, حلال گوشت ذبح کر کے کھایا ہوتا ہے. اور اس میں بھی بریانی مسالہ, اور وہ ایسے, یہ جو مسالے کی جو صنعت ہے یہ تو ہندوستان سے چلی ہے. 16 مسالوں سے تیار کردہ بریانی نیو کراچی میں 5 روپے پلیٹ, ابھی تھوڑی بڑھا دی ہے اس نے. یہ جو مسالے ہیں نا یہ تو ہندوستان کی ایک سوغات ہے, ذائقے. اب ہم بھی گوروں کو اس چیز پہ لا رہے ہیں آہستہ آہستہ. یہ تو ابلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں بیچارے. اب اللہ کا شکر ہے لندن میں بھی بریانی کے سینٹر کھل گئے ہیں, اب گورے بھی آتے ہیں انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں. حلیم, اس پہ پھر نیمبو نچوڑ کے کسی گورے کو کھلاؤ آپ, وہ پھر بھول جائے گا وہ ساری چیزیں جو کھا رہا ہے پہلے سے. کوفتے, کھنڈیاں, اور جو ہندوستانی کھانے ہیں نا کبھی بڑیاں, منگوچیاں, یا آپ لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا نئی نسل نے. پھر کباب کی درجنوں قسمیں, شامی کباب, چپلی کباب, ان کے ہاں ایک ہی قسم ہے کباب کی, بلکہ کباب ہے ہی نہیں, وہ پیزا کھاتے ہیں بہت زیادہ. جب لائف کو انجوائے کرنے کا دل کرتا ہے نا تو وہ کیا کھا لیتے ہیں, پیزا. تو آج ہم نے پیزا کھا لیا. ہمارے دسترخوان پہ آپ دیکھو یار, کوفتوں کی پتہ نہیں کتنی قسمیں ہیں, پسندے الگ چیز ہے, اوجڑی الگ پکانا آتی ہے وہی, پٹ کا گوشت الگ ہے, چانپے الگ چل رہی ہیں, ہر چیز کا الگ ڈیزائن اور 10 طریقے. خیر یہ جب چیزیں ہم خوشبودار کھا کے سوئیں گے تو میرے بھائی صبح, بلکہ لوگ تو جو شادی شدہ ہے نا گھر کے باہر کھا کر آتے ہیں تو گھر میں منہ چھپا رہے ہوتے ہیں بیگم سے. خوشبو سے بیگم کو اندازہ ہو جائے گا گھر سے باہر کھا کے آیا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو کسی ڈاکٹر صاحب نے ایک اسپرے دیا, ویسے ہی گفٹ کے طور پہ نا, باہر سے آئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ اسپرے ہے کھانے کے بعد منہ کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے. ایسے کیا جاتا ہے, اس سے کھانے کے بعد جو منہ میں بدبو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت نے فرمایا, ڈاکٹر صاحب حماقت کی ایسی عجیب مثال میں نے نہیں کبھی دیکھی. فرمایا کھانے کے بعد منہ میں خوشبو ہوتی ہے, بدبو بولو نا بھائی نہیں ہوتی. کھانے کے بعد تو منہ میں خوشبو آ رہی ہوتی ہے. اللہ کے بندو, منہ ایسی چیز ہے اللہ اس کو بدبو والا بناتا ہی نہیں ہے. کھانے کے بعد تو آدمی منہ چھپا رہا ہوتا ہے کہ یار وہ بھی مانگ لے گا کہ کیا کھا کے آیا ہے بھائی. تو حضرت کو پتا نہیں تھا کہ حضرت یہ جس ہوٹل سے, وہ ڈاکٹر تو اچھے آدمی ہوں گے, ان کا مذاق نہیں اڑانا مقصد نہیں ہے, لیکن وہ ان کو پتا نہیں ہوگا یہ چائنا سے آئے ہوں گے. وہاں ایسا ہی ہوتا ہے, وہ جب کھاتے ہیں تو بدبو ختم کرنے کے لیے تیزاب سے کلی کرنی پڑتی ہے, اتنی بدبو آ رہی ہوتی. میں نے بھی بعض نمازیوں کو دیکھا ہے, یہاں جب آتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کے ڈکارے مارتے ہیں تو اللہ کی پناہ, پتہ نہیں کیا کھا کے آ رہے ہو یار. حالانکہ ڈکار میں خوشبو ہوتی ہے, بدبو تھوڑی ہوتی ہے, لیکن جس کی ڈکار میں بدبو آ رہی ہے سمجھ لو یہ بہنوں کی جائیدادیں کھا کے آ رہے ہیں. یہ حلال چیز کھا کے یا تو پیٹ خراب ہے قدرت کی طرف سے, اگر پیٹ بھی خراب نہیں ہے پھر بھی ڈکار میں بدبو ہے, اس کا مطلب یہ بہنوں کی وراثت کا کمال ہے جو کھا کے آئے. یہ حلال میں نہیں, حلال میں خوشبو ہوتی ہے. تو اسلام نے کیسا بیلنس کیا, دیکھو کیسا اعتدال والا راستہ. صفائی کے معاملے میں اسلام نے حکم دیا کہ باہر کی صفائی کا اہتمام بھی کرنا ہے, لیکن اندر کی انٹیریئر جو ہے وہ زیادہ صاف ہونا چاہیے.
اور انٹیریئر میں سب سے پہلے پیٹ ہے. پیٹ میں پاکیزہ چیزیں ڈالو, ناپاک اور گندی چیزیں مت ڈالو. اب آپ اوپر سے دیکھو, کوئی بڑا اچھا نہا دھو کے بڑی ڈیٹول سے نہایا ہے, وہ خوب صاف ستھرا ہے, مینڈک کھا رہا ہے. خدا کی قسم آپ کو اس بھنگی سے گھن نہیں آئے گی جو گٹر سے نکلے ابھی, اس سے زیادہ گھن آئے گی. یہ عجیب صفائی ہے یار, تم کھا مینڈک رہے ہو, اوپر سے نہا دھو کے آئے ہوئے ہو اور کہہ رہے ہو وائرس کیسے پھیل گیا, ہم تو اتنے صاف ہیں. میں دیکھو ایک عجیب, طلبہ کو میں تفسیر پڑھا رہا تھا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع, کہ ہم نے فرعونیوں پر جو عذاب بھیجا اس عذاب میں یہ بھی تھا مینڈک. فرعونی جب کھانا کھا رہے ہوتے تھے نا تو مینڈک نکل آتے تھے اس میں سے, ان کو گھن آتی, حالانکہ کافر تھے. تو میں کہتا اگر فرعون جو ہے نا چینی ہوتا فرعون کی قوم, اللہ مینڈکوں کا عذاب بھیجتے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ ورنہ کھانے میں مینڈک نکلیں گے, تو کہتے اب تو بالکل بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے. کھانے میں اب اللہ کی طرف سے کیا مل رہے ہیں, بالکل زندہ سلامت بہترین قسم کے گاڈ گفٹڈ مینڈک مل رہے ہیں, وہ تو پکڑ کے اور کھا جاتے. اتنی گندی چیز جو فرعون جیسے کافر پہ بھی عذاب بن کے آئی ہے اور ان کو گھن آتی تھی, وہ آج بہت سی قوموں کی خوراک بن چکی ہے, ٹکے بنا کے کھا رہے ہیں اس کے. اللہ کا شکر ادا کیا کرو, اللہ نے مسلمان بنایا ہے, سمجھ گئے ہو, ورنہ بھی 2-3 مینڈک جیب میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے کہ مفتی صاحب کا بیان لمبا ہو گیا, تھوڑا سا ٹیسٹ کے لیے, ایسا ہی ہے نا. اور ان کے مینڈک تو پھر بھی صاف ستھرے ہوتے ہیں, ہمارے مینڈکوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کہاں سے نکال کے لا رہے ہیں, پتہ نہیں کون سے گٹر سے نکال کے لے آتے, کیا کر لیتے. تو ہمارے یہاں جو وائرس کم پھیل رہے ہیں نا, اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری قوم گلی میں بے شک کچرا ہوتا ہے, گٹر ابل رہے ہیں, لیکن کھاتے کم از کم پاکیزہ چیزیں, طیبات, حلال اور پاکیزہ. تو یہ بھی اسلام کی صفائی کا نظام ہے جو غیروں سے بالکل مختلف ہے. اسلام نے صفائی اندر سے شروع کی ہے. سب سے پہلے پیٹ کی صفائی, پیٹ کے بعد سب سے زیادہ دانتوں کی صفائی, کیونکہ جو کچھ آپ کھا رہے ہیں وہ دانتوں سے لگ کے جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہوئے بھی مسواک, رات کو سوتے ہوئے بھی مسواک, اور ہر نماز کے وقت الگ مسواک. 7-8 مرتبہ کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کو صاف کرتے تھے اور ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے. آج مجھے بہت سے لوگ ملتے ہیں ایسے صاف ستھرے نیٹ کلین, جب ہنستے ہیں مسکراتے ہیں ان کے دانت نظر آتے ہیں تو آدمی کو اندازہ ہوتا ہے بھائی یہ آدمی مزاج کے لحاظ سے صاف نہیں ہے, یہ شو بازی والی صفائی ہے. اگر اس کے مزاج میں صفائی ہوتی تو سب سے زیادہ دانتوں کی صفائی کا اہتمام کرتا. جتنے کپڑے چمک رہے ہیں دانت اس سے زیادہ چمک رہے ہو, جس کے دانت کپڑوں سے زیادہ نہیں چمک رہے, اس کا مطلب یہ شو بازی والی صفائی ہے, کیونکہ آپ اندر گندگی مشکل سے برداشت کرتے ہیں. کسی کے دانتوں کا رنگ ہی پیلا ہو تو ایک الگ بات ہے, بعض لوگوں کا ہوتا ہے وہ تیزاب سے بھی دھو لیں وہ نہیں ختم ہوتا. تو ایسا نہ ہو کسی کے دانت دیکھ کے آپ فتوے لگانا شروع کر دیں, وہ قدرت کی طرف سے بھی ہوتا ہے نا بھائی. بعضوں کے دانت میں نے دیکھے وہ سارا دن تیزاب سے بھی کلیہ کرتے رہے, وہ نہیں سفید ہوتے, وہ قدرت کی طرف سے کوئی بیماری ہوتی ہے یا کچھ مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ سب صفائی ہیں جو اسلام نے بتائی ہیں. تو یہاں بھی اعتدال کس میں ہے, بولو بھائی, اسلام میں.